کراچی میں اپنا مکان ہار کر نکلے ہوئے مجھے کم و بیش 2.5 سال ہو رہے تھے۔ اس دوران میں نے زندگی کے نت نئے روپ دیکھے تھے۔ مفلسی کے آخری درجے سے تمول کے عروج تک کے دن دیکھے، مگر اس عرصے میں پہلی بار صحیح معنوں میں گاڑی کا مالک بنا تھا۔ رسید پر غلط نام صحیح، مگر یہ لینڈ روور میری زر خرید تھی۔ ایک محروم انسان کے لیے کسی سہولت کا حصول کتنا جذبات انگیز ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے اسی روز ہوا۔ قنوج کی سڑکوں پر لینڈ روور دوڑاتے ہوئے میرا دل بھر آیا، مگر یہ جذباتی ابال مجھ پر زیادہ دیر طاری نہ رہ سکا۔ اس زمانے میں میرا ہر کام ٹھوس اور مصلحت آمیز ہوتا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ذات پر کیسا سخت اور ناقابل رسائی خول منڈا ہوا تھا۔ تو کیا سوچے جا رہا ہے؟ سیتا نے میرے بازو میں چٹکی لی۔ تو اپنے پہلے بچے کا نام کیا رکھے گی سیتا؟ یہ سوچ رہا تھا تو؟ اسے صفدر کا بچہ کہوں گی میں۔ مجھے تو کبھی اپنی دل کی بات بتاتا نہیں، ہمیشہ ٹال جاتا ہے۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے سیتا کی بچی کہے گی، ہے نا؟ میں کہتی ہوں، کیا سوچ رہا تھا تو؟ تجھے تو ہر بات پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے، بتا کر میں بھلا کیا کروں گا؟ بتا، ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لینڈ روور کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تو بچوں کی طرح ذرا ذرا سی بات پر روٹ جاتی ہے۔ دروازہ بند کر دے۔ چل شاباش۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں کس راستے سے چلنا چاہیے، آگے کئی راستے پڑتے ہیں۔ اس نے جیپ کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا کس طرح دھوس پہ لیا تجھے؟ میرے مرنے سے ڈرتا ہے نا؟ ہاں بابا، دنیا کی ہر عورت اپنے مرد کو مرنے سے پہلے ڈراتی ہے۔ آخر کو تو بھی تو عورت ہی ہے نا؟ ہمارا سفر بہت سکون سے جاری رہا۔ میرے ذہن پر کوئی بار نہیں تھا۔ سیتا بھی بے انتہا خوش تھی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ہم آگرے پہنچ گئے۔ وہ شہر تاج محل کی وجہ سے بے شمار سیاحوں کا گڑھ تھا۔ وہاں چینیوں کے سوا دنیا کے ہر خطے کا آدمی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس ہجوم میں ہم دونوں کے لیے بہت گنجائش تھی۔ پچھلی بھاگ دوڑ کی تھکان اتارنے کی خاطر میں نے چند دن آگرے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ سیتا نے بھی میرے اس فیصلے کی تائید کی اور ہم ٹورسٹ ان نامی ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ آگرہ میں ہمارا بیشتر وقت آرام کرتے ہوٹل میں ہی گزرا۔ شام کو ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے تاج محل اور دوسرے بارونق مقامات کی سیر کو نکل جاتے۔ میں نے دوسرے ہی روز ایک دکان سے سیتا کے لیے بہترین جاپانی کانٹیکٹ لینسز خرید لی۔ ان میں مجھے مطلوبہ سیاہ رنگ تو نہ مل سکا۔ ہاں، سیتا کی نیلی آنکھیں سرمئی نظر ضرور آنے لگیں۔ میری دانست میں یہی تبدیلی کافی تھی۔ سیتا کو 2-3 روز ان کی وجہ سے الجھن رہی، مگر بتدریج وہ ان کی عادی ہوتی چلی گئی۔ آگرے میں قیام کے چوتھے دن اخبارات نے طبیعت خاصی بدمزہ کر دی۔ پہلے صفحے پر کانپور میں 4 سڑی ہوئی لاشوں کی دریافت کی بڑی بڑی خبریں موجود تھیں۔ بھوپت سمیت 4 لاشیں شناخت کر لی گئی تھیں، مگر پوری خبر میں کہیں بھی گرنام یا پرتاپ کی سرکاری حیثیت کا تذکرہ نہیں تھا، نہ ہی کہیں میرا نام آیا تھا۔ سرکاری ذرائع نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، مگر اخبارات نے اپنے طور پر کہانی مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات کوئی راز نہیں تھی کہ بھوپت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہتا تھا۔ اخبارات کی کہانی میں سارا زور اسی بات پر تھا۔ منشی نے اپنے آقا کو دغا دے کر ہلاک کیا، پھر اسی کے ہاتھوں گرنام اور پرتاپ مارے گئے، اور مرتے مرتے گرنام نے منشی کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اخبارات کی رائے میں سارا جھگڑا کسی قیمتی شے پر رہا ہوگا، جو ان 4 کی ہلاکت کے بعد کسی نامعلوم آدمی کے قبضے میں چلی گئی۔ اس رائے کی حمایت میں اخبارات نے ان ریوالورز کا حوالہ دیا جو لاشوں کے قریب ملے تھے۔ ان لاشوں کی بازیابی کا رد عمل میری توقع کے برعکس بہت شدید اور فوری ہوا، کیونکہ اسی شام پولیس کی ایک جماعت ہوٹل میں مقیم سیاحوں کو چیک کرنے آن پہنچی۔ وہ پارٹی میرے کمرے میں بھی آئی، مگر میرے خشک اور باوقار رویے کے باعث وہ مجھ سے زیادہ سوالات پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے، اور معذرت کے چند رسمی فقروں کے تبادلے کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مینیجر سراپا ندامت بن کر ہر کمرے میں گیا، اور اسی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ پولیس کی بھاری جمعیت پورے شہر میں چیکنگ کرتی پھر رہی ہے۔ اول درجے کے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے مسافر بھی اس چھان بین سے نہیں بچے تھے۔ پولیس کو کسی مجرم کی تلاش تھی جس کا نام سختی سے صیغہ راز میں تھا۔ نام سے تو یہ لوگ زندگی بھر بھی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے مینیجر کی معذرت قبول کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، مجرم ذرا بھی ہوشیار ہے تو کوئی اور نام اختیار کر چکا ہوگا۔ یہ تو پولیس بھی جانتی ہے جناب، آپ کسی سے ذکر مت کیجیے گا، انہوں نے مجھے مجرم کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ مینیجر رازدارانہ لہجے میں بولا، تصویر؟ میرا دل اچانک کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ جی ہاں، وہ کوئی جوڑا ہے، مرد گنجے سر،
بغیر بھاؤں اور داڑھی والا کوئی پنڈت ہے۔ اس کی ساتھی سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والی سفید فام لڑکی ہے۔ انہوں نے پہلے مجھے تصویریں دکھائی تھی، مگر آپ کسی سے ذکر مت کیجیے گا۔ انہوں نے مجھے رازداری کی تاکید کی تھی جناب۔ وہ 2 تصویریں ہر پولیس پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ آپ بے فکر رہیں مینیجر صاحب۔ میں نے اسے تسلی دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ ہم دونوں کی تصاویر کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ پولیس ٹھیک راہ پر تھی۔ میں نے جیپ سے ملنے والی جو فائل جلائی تھی، اس کے علاوہ بھی سیکرٹ سروس والوں کے پاس ہم دونوں کی تصاویر تھیں۔ میرا اور سیتا کا حلیہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ انفرادی طور پر ہم میں سے کسی کا بھی پہچانے جانا ممکن نہیں تھا، مگر ایک بات بہت خطرناک تھی۔ حلیوں کی وجہ سے ٹورسٹ ان کا مینیجر اور پولیس پارٹی دھوکے کا شکار ہو گئی تھی، مگر ایک چیز ان کی توجہ سے بچ گئی۔ اہم نقطہ یہ تھا کہ پولیس کو جس جوڑے کی تلاش تھی اس میں مرد مقامی اور لڑکی سفید فام تھی۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے ہم دونوں مجرموں کی طرح پولیس کے روبرو موجود ہیں۔ مقامی اور سفید فام رنگت کا یہ سنگم ایسا تھا کہ جلد یا بدیر پولیس میری طرف متوجہ ہو سکتی تھی، اور پولیس کی تندہی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تصاویر کی بنیاد پر تلاش میں ناکامی کے بعد ہی 2-3 روز میں پولیس بڑے پیمانے پر ہر اس جوڑے کو چیک کرے گی جو مقامی مرد اور سفید فام لڑکی پر مشتمل ہو۔ پولیس کے لیے لاکھوں کی آبادی میں ایسے چند 100 جوڑوں کو چیک کرنا نسبتاً بے حد آسان تھا۔ مزید ایک خرابی یہ تھی کہ بھوپت کی مرسیڈیز میں نے قنوج میں چھوڑ دی تھی۔ اگر میں اس کی نمبر پلیٹ ہٹا کر اسے نصر آتش کر دیتا تو اس جلے ہوئے ڈھانچے کو لاوارث سمجھ کر کباڑی اٹھا لے جاتے۔ انجن اور چیسس کے نمبروں کے سہارے مالک کی تلاش کے رقریز مہم کی نوبت ہی نہ آتی، جبکہ موجودہ صورتحال میں پولیس بآسانی یہ اندازہ کر لیتی کہ میں قنوج تک پہنچا ضرور تھا، اور پھر قنوج سے آگے میری تلاش پر زور دیا جاتا۔ قنوج سے 2 ہی شاہراہیں آگے نکلتی ہیں۔ ایک گنگا کے مغربی کنارے کی آبادیوں کو چھوتی علی گڑھ جاتی ہے، دوسری فیروز آباد اور آگرے کے راستے علی گڑھ سے جا ملتی ہے۔ یوں آگرہ، علی گڑھ اور دہلی پر پولیس زیادہ توجہ دیتی، کیونکہ علی گڑھ کے آگے قریب ترین بڑا شہر دہلی ہے۔ میرے لیے اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی ضروری ہو گئی تھی۔ پولیس کی آمد کے فوراً بعد ٹورسٹ ان کو خیر بات کہہ دینا مشکوک ہوتا، لہٰذا میں نے بڑے اضطراب کے عالم میں وہ دن کمرے میں محدود رہ کر گزارا، اور اگلی صبح ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ سیتا لینڈ روور کی عقبی نشستوں کے درمیان چھپ گئی اور میں پوری رفتار سے آگرے سے روانہ ہو گیا۔ ہتھرس اور علی گڑھ کے راستے میں بڑھتا چلا گیا، کیونکہ دہلی اب میرے لیے زندان ہی ثابت ہوتا۔ علی گڑھ سے آگے خارجہ اور سنبھل ہوتا۔ شام سے پہلے پہلے ہم ہاپڑ جا پہنچے۔ یہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا غیر معروف شہر ہے۔ یہاں ایک ہوٹل سے میں نے خوردنوش کا کچھ سامان بندھوایا اور آگے چل پڑا۔ کئی دن کے مسلسل آرام کے بعد یوں طویل ڈرائیونگ کرنی پڑی تو میرے اعصاب ہل کر رہ گئے، مگر اب غفلت مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے ہر قیمت پر اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ شام کے دھندلکے میں ہاپڑ اور میرٹھ کے درمیان کھیتوں میں رک کر میں نے اور سیتا نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر میں نے سگریٹ سلگا کر لینڈ روور آگے بڑھا دی۔ میرٹھ نہایت کشادہ، صاف ستھرا اور پرسکون شہر ہے۔ ہم رات کے تقریباً 9 بجے میرٹھ میں داخل ہوئے تو وہاں ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ میں نے سیتا کو عقبی حصے سے اپنے برابر والی نشست پر بلا لی۔ وہ ساری رات ہم نے سفر میں گزاری۔ مظفر نگر، پانی پت، کرنال اور بے شمار چھوٹے چھوٹے دیہات یکے بعد دیگرے گزرتے رہے، اور اگلی رات 11 بجے ہم مشرقی پنجاب کے شہر امبالہ جا پہنچے۔ 36 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا، آنکھوں پر ورم آ گیا تھا اور سوزش سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اب آرام نہ کیا تو راستے میں کوئی خطرناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ امبالہ دربار ہوٹل اوسط درجے کا صاف ستھرا رہائشی ہوٹل تھا۔ اس کے سکھ مینیجر نے بڑے اخلاق کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہم اپنے کمرے میں پہنچتے ہی گہری نیند سو گئے۔ مجھے سوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی نے پوری قوت سے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے لیے آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں نقاروں کا شور گونجنے لگا اور میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر کوئی ہے؟ سیتا نے میرے کان میں ڈری ڈری سرگوشی کی۔ اب میں نے غور کیا تو واقعی دروازے پر کوئی ہولے ہولے دستک دے رہا تھا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، کافی دیر سے دستک دے رہا ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور یک بیک ساری غنودگی کافور ہو گئی۔ تو گونگی ہے، یہ یاد ہے نا؟ اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور میرے اشارے پر چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کون ہے؟ میں نے بوجھل مگر اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولیں۔
پولیس! باہر سے آواز اٹھی اور یکایک میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اپنے اوسان پر قابو پاتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر مینیجر، ایک سب انسپیکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل کے ہمراہ موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے بیزار اور چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں آپ سے کچھ سوال کرنے تھے۔ سب انسپیکٹر نے نرم لہجے میں کہا، کیا اس شہر میں صبح طلوع نہیں ہوتی جو آپ اس وقت تشریف لاتے ہیں؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میری گھڑی اس وقت رات کے 2:15 بجا رہی تھی۔ سرکاری فرائض دن اور رات کے پابند نہیں ہوتے جناب۔ فرمائیے، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ آپ کا نام؟ سنیل موٹن۔ میں اسے جواب دے کر سکھ مینیجر پر برس پڑا۔ یہ تم نہیں بتا سکتے تھے؟ تمہارے رجسٹر میں اپنا پورا شجرہ لکھ کر آیا تھا۔ جناب، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تھانے میں آپ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ کیوں؟ کیا میں صورت سے تمہیں چور، ڈاکو یا خونی لگتا ہوں؟ ان کے ساتھ میرا یہ رویہ بہت مناسب رہا۔ جس کے دل میں چور ہو وہ باوردی سرکاری اہلکاروں کے سامنے اتنی دیدہ دلیری نہیں دکھا سکتا۔ اسی بات نے سب انسپیکٹر کو مطمئن کر دیا۔ مینیجر کو میرے عتاب سے بچانے کے لیے وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا، مینیجر بے قصور ہے سنیل صاحب۔ ہماری طرف سے ہوٹل کی انتظامیہ کو حکم ہے کہ دیسی مرد اور غیر ملکی لڑکی پر مشتمل جوڑے کی آمد سے قریبی تھانے کو فوراً باخبر کیا جائے۔ ہاں، تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکایا جا سکے۔ میں نے چڑچڑے لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میری اس بات پر انسپیکٹر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ رامپور سے تشریف لا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا نام سنیل موٹن ہے۔ رامپور سے میری شامت ہی مجھے یہاں لائی ہے۔ چند کاروباری مسئلے نمٹا کر جلدی میں لوٹ جاؤں گا۔ میری ساتھی لڑکی فرینچ نژاد مسرین ہے۔ اس کے سارے کاغذات سامان کے ساتھ چوری ہو گئے اور وقت گزاری کے لیے میں نے اس گونگی لڑکی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب مجھے سونے کی اجازت ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل میرے چڑچڑے پن سے محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مسلسل زیر لب مسکرایا جا رہا تھا۔ یہی حال سب انسپیکٹر کا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں تسلسل نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ، اب آپ آرام کر سکتے ہیں، سب انسپیکٹر نے کہا اور میری جان میں جان آئی۔ میں صبح ہوٹل چھوڑ دوں گا، میرا حساب تیار رکھنا۔ میں نے مینیجر سے کہا، یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہوٹل تبدیل نہ کریں سنیل صاحب۔ آپ دوسرے ہوٹل گئے تو ایک بار پھر کوئی پولیس پارٹی آپ کو زحمت دے گی۔ سب انسپیکٹر کا لہجہ واقعی مخلصانہ تھا۔ مشورے کا شکریہ، یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب راہداری میں ان تینوں کی آہٹیں معدوم ہو گئیں تو سیتا چادر ہٹا کر اٹھ گئی۔ چلے گئے؟ کون تھے وہ لوگ؟ پولیس۔ اس وقت ہم بال بال بچے ہیں۔ میری اور تیری تلاش میں پولیس ہر بیتوں کے جوڑے کو چیک کر رہی ہے۔ میں بیتوں کی ہوں؟ ہم میں سے ایک ضرور ہے۔ اگر کسی طرح میری چمڑی سفید اور تیری کالی ہو جائے نا تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ سیتا محبت کے ساتھ میرا سر سہلانے لگی اور میری پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ ذرا ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ میں بیدار ہوا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے سیتا کو آواز دی مگر جواب نہ دارا۔ پھر میں نے اس کی جانب کروٹ لی تو شکن آلود بستر خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے پکارا۔ میرے لاشعور سے خوف کی ایک لہر ابھری اور پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نے لپک کر باتھ روم میں دیکھا، مسیری کے نیچے تلاش کیا، مگر سیتا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی گونجنے لگی۔ سیتا نہ جانے کہاں گئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر وہ ہوٹل کے کمرے سے قدم بھی نہیں نکالتی تھی، مگر اب وہ لاپتہ تھی۔ لباس تبدیل کر کے میں نیچے پہنچا، دربان سے دریافت کیا، استقبالیہ کلرک سے پوچھا، مگر سب نے سیتا کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ جوں جوں سیتا کی تلاش میں ناکامی کا احساس بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی ساری توانائی اور صلاحیتیں زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے ہوٹل میں الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ سارے دن میں پاگلوں کی طرح امبالہ شہر میں بھٹکتا رہا، مگر مجھے سیتا کا سایہ تک نظر نہ آیا۔ شام ڈھلے میں آخری امید لیے ہوٹل پہنچا تو وہاں بھی کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ سیتا ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ میرے دل و دماغ پر اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میں شکستہ دل اپنے کمرے میں پہنچا اور تکیے میں منہ چھپا کر بلک کر رو پڑا۔ اس روز میں زندگی میں پہلی بار آواز اور ہچکیوں سے رویا۔ میرے دل کا غبار کسی طرح صاف نہ ہوتا تھا۔ زندگی بے کیف اور بے روح نظر آنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سیتا مصیبت میں ہے۔ وہ آزاد اور سلامت ہوتی تو کبھی مجھ سے دور نہ رہتی۔ اسے تو ہر دم میرے قریب رہنے کا جنون تھا۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر میری بے خبری میں کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پوری رات میں نے سیتا کی یاد اور فراق میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ راہداری میں ابھرنے والی ہر آہٹ میرے دل میں امید کی چنگاری بھڑکاتی
اور آہٹ معدوم ہونے کے ساتھ ہی راکھ ہو جاتی۔ اگلے روز مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے ہوٹل کو خیر بات کہا اور خالی الذہنی کے عالم میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ شعوری طور پر میں نے کئی مرتبہ شہر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن لاشعور مجھے اسی شہر کی سڑکوں پر بھٹکاتا رہا۔ میں ہر دراز قامت، خوبرو اور گوڑی لڑکی کو غور سے دیکھتا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سیتا کسی بھی لمحہ اچانک میرے سامنے آ جائے۔ کاتب تقدیر نے میرے نصیب میں گردش ہی گردش لکھی تھی۔ سیتا میرے ہمراہ تھی تو پارس گم ہو گیا، پارس ملا تو اب سیتا روٹ گئی۔ ایک خوشی نصیب ہوتی تو دوسری جانب سے کوئی اندوناک حادثہ اس خوشی کو بھولا ہوا خواب بنا دیتا تھا۔ شام ڈھلے میں نے شہر کے بدنام حلقوں کی مدد لینے کا ارادہ کیا۔ میں اس قدر مجبور تھا کہ سیتا کی تلاش میں قانون کی دہلیز پر بھی نہیں دستک دے سکتا تھا۔ اس بے وفا سرزمین پر نہ میرا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ سیتا کا کوئی نشان۔ میرے لیے وہ شہر اجنبی تھا۔ بدنام ٹھکانوں کا سراغ پانا میرے لیے مشکل تھا۔ آخر مجبوری کے عالم میں نے ایک بار پھر آزمودہ ترکیب پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ جیب میں معقول رقم لیے میں ایک تانگے میں سوار ہوا تو جواں سال کوچوان نے مجھ سے منزل کا پتہ پوچھا۔ کسی اچھی جگہ لے چلو۔ میں نے 10 کا نوٹ اسے تھما کر آنکھ دبا کر کہا، بھاؤ بازار چلنا یا پرائیویٹ جگہ لے چلوں؟ بازار چلو۔ تھوڑی ہی دیر میں پائل اور گھنگرو کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ میں نے تانگا وہیں رکوایا اور کوچوان کی مزید رہنمائی قبول کیے بغیر آوازوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ وہ بازار تھا کہ مکتب، میری سمجھ نہ آ سکی۔ دہلیزوں، چوباروں، چلمنوں کے پیچھے ایسے ایسے سراپے نظر آئے کہ نگاہ ہٹائے نہ ہٹے۔ ستواں اور تیکھے نقوش، گورے رنگ، دراز قامتیں، گداز بدن، وہاں سب کچھ تھا، بس آنکھوں میں حیا نہ تھی۔ میرے انداز میں اضطراب، چال میں بے یقینی اور نگاہوں میں ایسی بے چینی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر مگر کڑیل سکھ میرے قریب ہی آن پہنچا۔ میں مدتوں اس راہ کا راہی رہا تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ گاہک اور قلاش تماشبین کی حرکات کو دور سے ہی سونگ لیتے ہیں اور صرف اسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے کچھ ملنے کی امید ہو۔ باؤ جلندر دی کڑی ہے، وہ میرے سر سے سر ملا کر بولا۔ یہ لو۔ میں نے 20 روپے اس کی مٹھی میں دے دیے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک تاریک گوشے میں لیتا چلا گیا۔ ایک لڑکی میرے کمرے سے 20,000 روپیہ لے کر بھاگی ہے، مجھے اسی کی تلاش ہے۔ پیشے والی ایسا نہیں کرتی باؤ، کوئی شوقین ہوگی، ان بیچاریوں کا تو روز کا یہی دھندا ہے، گاہکوں کی چوری کرے نا تو نام بدنام ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں اسے ڈھونڈنے کے 2,000 روپے دینے کو تیار ہوں، مجھے آدمی چاہیے۔ 2,000؟ جگہ استاد تو اسے قبر سے بھی نکال کر لائے گا، چلو اس سے بات کر لو۔ جگہ استاد اسی علاقے میں دیسی شراب اور افیون کا ٹھیکہ چلاتا تھا۔ خاصی آن بان اور ہیبت والا آدمی تھا، پگڑی، کامدار کرتا اور چھپی ہوئی ریشمی لنگی پہنے دکان سے باہر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میرے ساتھ والے نے اسے دور سے ہی آواز لگائی، استاد دھندا لایا ہوں، آجا بھائی اتنے آجا۔ جگہ نے حقے کی نہ چھوڑ کر میرے لیے جگہ پیدا کی۔ میری درخواست پر جگہ نے اپنے تمام خوشامدیوں کو بھگا دیا اور میں نے مناسب الفاظ میں اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ 20,000 روپیہ لے کر بھاگی ہے، کہاں سے اٹھائی تھی؟ سیتا کے بارے میں یہ گفتگو سخت ذلت آمیز تھی، مگر میں اس پر مجبور تھا۔ گردوارے کے پاس سے لے گیا تھا، گوری لڑکی تھی، غیر ملکی؟ ہاں۔ میں نے کسی بدترین تبصرے کی توقع کرتے ہوئے جواب دیا اور سیتا کا حلیہ بھی دہرا دیا۔ پھر تو ٹھیک ہے، یہ رستہ چلتی اور ہپی لڑکیاں ہوتی ہی چور ہیں، کوئی ٹھکانے والی دیسی چھوری ہوتی نا تو لاکھ کو بھی ہاتھ نہ لگاتی۔ رنڈی بازی کا پہلا اصول یہی ہے بیٹا کہ چلتی پھرتی کڑیوں سے نہ پھنسو۔ تم اسے تلاش کرو گے؟ ہاں، 4,000 دوں گا، 1,000 نقد اور 3 لڑکی ملنے کے بعد۔ منظور ہے۔ میں نے جیب سے 1,000 روپے نکال کر اسے پکڑا دیے۔ لڑکی کہاں پہنچانی ہے؟ اس نے رقم گنے بغیر جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ مسئلہ خاصا ٹیڑھا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں ہوٹل تو چھوڑ چکا ہوں، اسی چارپائی پر پڑ جاؤں گا، لڑکی کو بھی یہیں لے آنا۔ میں لمبا جوا نہیں کھیلتا، ملنی ہے تو کل شام تک مل جائے گی، ورنہ یہ 1,000 میرا۔ میرے لیے یہ سودا برا نہیں تھا۔ میں وہاں سے چل دیا تاکہ اپنی لینڈ روور اسی طرف لے آؤں۔ اس میں رکھی ہوئی رقم تو سیٹ کے نیچے اس طرح پوشیدہ تھی کہ اس پر کسی کا ہاتھ پڑنا محال تھا۔
میں جیپ کا مسئلہ حل کر کے واپس ٹھیکے پر پہنچا تو جگا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے آدمی روانہ کر چکا ہے اور لڑکی شہر میں ہوئی تو صبح سے پہلے ہی پکڑ لی جائے گی۔ ٹھیکہ بند ہونے کے وقت جگا نے مجھے دری تکیہ منگوا دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے چارپائی دیوار کے سہارے لگائی اور دری پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ پوری رات میں نے سگریٹیں پھونک پھونک کر گزار دی۔ صبح 9 بجے جگا آیا اور بتایا کہ ابھی تک لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر اس نے مجھے دکان کے عقبی حصے میں بھیج دیا۔ ادھر جا کر سو لے، کوئی خبر آئی تو جگا دوں گا تیرے کو۔ دن گزرا، شام ڈھلی اور پھر رات بھی آ گئی۔ جگا نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر دیا۔ میرے آدمیوں نے پورا شہر چھان مارا پر تیرے بتائے ہوئے حلیہ کی لڑکی کہیں بھی نہیں ملی۔ یوں میں مایوس و نامراد وہاں سے لوٹ آیا۔ سیتا کی تلاش میں جگا کے آدمیوں کی ناکامی نے مجھے سخت مایوس کیا۔ میرا اب امبالے میں رہنا بیکار تھا۔ اخباروں میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی تھی جس سے یہ شبہ ہو کہ سیتا پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس کی جانب سے میں مکمل طور پر لا علمی کا شکار تھا۔ سیتا کے یوں لاپتہ ہو جانے پر میرے حواس مزمحل ہو گئے، سینہ فگار اور روح زخمی تھی۔ میں نے لینڈ روور ایک بار کے سامنے روک دی۔ اس سے قبل میں نے شراب ترک نہیں کی تھی، مگر گاہے گاہے صرف سرور کے لیے پیتا تھا۔ مگر اس رات تو شراب میں ڈوب جانے کو جی چاہتا تھا۔ یکے بعد دیگرے جام میرے معدے میں خالی ہو رہے تھے۔ جب میں نے 5ویں بڑے پیک کا آرڈر دیا تو بیرن نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کاؤنٹر پر جا کر چیف بارٹینڈر سے کچھ گفتگو کی اور جب وہ شراب لایا تو وسکی کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے بیرے کو بلایا تو وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ چیف بارٹینڈر کو بھیجو۔ وہ فوراً لوٹ گیا۔ وسکی میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جب چڑھنے لگے گی تو میں خود ہی اٹھ جاؤں گا۔ میرے الفاظ پر چیف بارٹینڈر پوری طرح بوکھلا گیا۔ معاف کیجیے گا جناب، بہت سے لوگ زیادہ پی کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بعض کرم فرما تو اپنے قدموں پر چل کر باہر جانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ہم تو گاہکوں کے مفاد میں ہی پانی ملاتے ہیں۔ اپنا مفاد مجھے خود عزیز ہے۔ وہ سر کو خم دے کر چلا گیا۔ باہر سے ٹکوں کے بھونے جانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ شراب خوری کے ساتھ شکم سیری بھی کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے شراب خانے میں صرف میں ہی رہ گیا تھا۔ وہاں لوگوں میں بیٹھ کر پینے کا رجحان زیادہ نہیں تھا۔ بیشتر گاہک بوتلیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب اسٹاف بار بند کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو میں بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ رات کی خنک ہوا چہرے سے ٹکرائی تو سرور کی ایک لہر نے گدگدی سے چھیڑ دی اور میں ہولے ہولے گنگنانے لگا۔ گاڑی خرامہ خرامہ شہر سے نکلی اور شاہراہ پر آ کر میں نے سنگ میل دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ لدھیانہ کی سمت میں کاٹ لی۔ کھلی سڑک پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سرور میں اضافہ کر رہے تھے۔ میرے حواس ابھی معطل نہیں ہوئے تھے، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ذہنی طور پر بالکل ناکارہ ہو جاؤں گا، کیونکہ سامنے سے جب بھی کوئی گاڑی تیز روشنیوں کے ساتھ آتی میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہکنے لگتا اور زبان سے غیر ارادی طور پر غلیظ گالیاں ابلنے لگتی۔ اپنی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے ویران شاہراہ پر ایک جگہ گاڑی بند کر دی، چابی جیب میں ڈالی اور سر اسٹیئرنگ پر ٹکا کر زور زور سے گانے لگا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں گانے کے ہر بول میں زبردستی سیتا کا نام شامل کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فوری طور پر میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے ہوش میں لانے کا باعث سارے بدن اور سر میں اٹھنے والی شدید ٹیسیں تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو اسپتال کے بستر پر موجود تھا۔ میرے گرد کئی نرسیں، ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس افسران موجود تھے۔ مجھے کیا ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے بستر سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ لیٹے رہو، آرام سے لیٹے رہو، تمہارے سر اور ہاتھوں پر خاصے زخم آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسے؟ یہ زخم کیسے آئے؟ میرے ذہن پر اب بھی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا اشارہ پا کر ایک پولیس افسر میرے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم کیسے ہو صفدر علی؟ بہت تکلیف ہے، میں بولا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ میں تو سنیل بنا ہوا تھا، پولیس والے نے مجھے صفدر علی کیوں کہا؟ تم شراب پی کر امبالہ جالندھر روڈ پر اپنی گاڑی میں سو رہے تھے کہ پیچھے سے ایک ٹرک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پولیس افسر مجھے تسلی دے رہا تھا۔ مگر میں صفدر علی نہیں ہوں، سنیل ہوں، سنیل موٹن۔ میں نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا۔ ذہن پر زور نہ دو،
مجھ سے غلطی ہو گئی، تم سنیل ہی ہو۔ اور سیتا کہاں ہے؟ ذہن کی تعدیب کے باوجود یہ سوال میری زبان سے نکل ہی گیا۔ اس وقت نہ زبان میرے قابو میں تھی اور نہ ہی اعصاب۔ وہ بھی آ جائے گی، تم آرام کرنے کی کوشش کرو۔ میری آنکھوں پر بہت زور پڑ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور چند ہی ثانیوں میں غافل ہو گیا۔ تیسرے روز میں اس قابل ہو سکا کہ اپنی حالت اور نئے حالات کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ میرے پاس جو ادھیڑ عمر نرس مامور تھی وہ بہت نرم خو اور شفیق تھی۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے اسپتال لایا گیا تو اسی نے مجھے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ تم شاید اسٹیئرنگ پر سر اور کوہنیاں ٹکائے سو رہے تھے۔ تمہارے سر اور پیشانی پر اور کلائیوں پر گہرے زخم آئے تھے۔ ڈرائیور اور کلینر ٹرک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تمہیں ایک راہگیر نے بے ہوشی کی حالت میں یہاں پہنچایا۔ تمہارے سر اور پیشانی کے زخموں سے شیشے کی کرچیاں نکالنے کے لیے آپریشن بھی کیے گئے تھے۔ مگر سسٹر، پرسوں ایک پولیس آفیسر مجھے صفدر علی کہہ رہا تھا، جبکہ میرا نام سنیل ہے۔ وہ میٹھے انداز میں مسکرائی۔ ہمیں ہر حادثے کی صورت میں پولیس کو بھی مطلع کرنا پڑتا ہے۔ جب آپریشن کے لیے تمہارے سر اور بھووں کے بال صاف کیے گئے تو تھانے سے آنے والا کانسٹیبل چونک پڑا۔ پھر پولیس کے اعلیٰ افسران کی بھاری جماعت تمہارے آپریشن کے دوران میں ہی تھیٹر پہنچ گئی تھی۔ ان کے پاس تمہاری تصویریں تھیں جن میں تم رشیوں کے لباس میں تھے اور چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ پھر انہی کے سامنے تم نے بے ہوشی کے عالم میں بار بار کسی سیتا کو پکارا اور انہوں نے متفقہ رائے دی کہ لینڈ روور سے ملنے والے کاغذات فرضی ہیں۔ تمہارا نام صفدر علی ہے۔ سنا ہے گاڑی سے 4 لاکھ روپے سے زائد رقم بھی ملی تھی، وہ بھی پولیس کے قبضے میں ہے۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ شراب نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے بھرپور دغا کی تھی، ایسی دغا کہ اب میں چوہے دان کا قیدی ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا سسٹر؟ شاید 1 ہفتے تک۔ تمہارے علاج کے بارے میں اوپر سے سخت ہدایات ہیں۔ تمہیں کمرہ بھی اہم ترین شخصیات والا دیا گیا ہے۔ یہ سیتا کون ہے تمہاری؟ میری بیوی۔ وہ کہاں ہے سسٹر؟ اس کا کوئی پتہ چلا؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تمہارے بارے میں اعلیٰ سرکاری حکام ڈاکٹروں سے رازدارانہ لہجے میں باتیں کرتے ہیں۔ سرجن گپتا ایک بار کہہ رہے تھے کہ سیتا بری طرح تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ کہاں گئی وہ؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر آنکھیں بھیج لی۔ اسی روز اچانک مجھے پارس پتھر کا خیال آیا اور میں نے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ میرے کپڑے میرے بدن پر موجود تھے۔ میں نے بمشکل پتلون کی داہنی جیب ٹٹولی تو پارس وہاں موجود تھا۔ میرے ہاتھ میں بغیر نک کی انگوٹھی دیکھنے کے بعد شاید کسی کو بھی میری جامع تلاشی کا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ اب تک میں پارس سے محروم جنرل وارڈ کے کسی بستر پر پڑا ڈیوٹی اسٹاف کی توجہ کو ترس رہا ہوتا۔ چوتھے روز سرجن گپتا نے پٹیاں تبدیل کرنے کے بعد مجھے چلنے پھرنے کی اجازت دے دی اور اسی کے ساتھ ملاقاتیوں پر عائد پابندی بھی ہٹا لی۔ پابندی کا ہٹنا تھا کہ میرے کمرے میں ملاقاتیوں کا تانتا بن گیا۔ آنے والے اپنی حرکات و سکنات اور رکھ رکھاؤ سے سرکاری افسرانی نظر آتے تھے۔ ہر ایک مجھے سنیل کے نام سے مخاطب کرتا اور محبت کے ساتھ پیش آتا۔ کسی نے بھی مجھ سے سیتا یا پارس کے بارے میں ذکر تک نہ کیا۔ میں بستر پر پڑا بے بسی سے ان سب کے چہرے تکتا رہا۔ میری حالت قربانی کے اس بکرے جیسی تھی جس کے ذبح کیے جانے میں چند دن باقی ہوں اور ہر طرح سے اس کی بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہو، مگر جان جانے کی دہشت سے اس کی جان نکلی جا رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ فیاضانہ سلوک چند ہی دن کی بات ہے اور میرے صحت یاب ہوتے ہی میرے ساتھ کوئی خوفناک کھیل شروع ہونے والا ہے۔ ایک روز میل نرس نے میرا لباس تبدیل کرانا چاہا، مگر میں نے سختی سے انکار کر دی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ سرجن گپتا کو میرے کمرے میں آنا پڑا۔ تمہارا لباس میلا ہو گیا بیٹے، کپڑے تبدیل کرا لو، سرجن نے شفقت سے کہا۔ خدا کے لیے سرجن، مجھے مجبور نہ کرو، اسپتال کا لباس مجھے کفن معلوم ہوتا ہے، مجھے کفن نہ پہناؤ۔ بوڑھا سرجن مسکرانے لگا۔ اگر تمہاری حالت ابتر نہ ہوتی تو آپریشن تھیٹر سے تمہارا لباس بدل دیا جاتا۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اسپتال میں رہتے ہوئے میں نے بالا ہی بالا سیتا کے بارے میں لاکھ چھان بین کی، مگر کچھ معلوم نہ کر پایا اور آخر 13ویں روز مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ سرجن گپتا مجھے ہمراہ لے کر اپنے دفتر پہنچے تو وہاں 10-12 افراد میرے منتظر تھے۔ ان میں ایک باوردی سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی تھا۔ سب نے باری باری مجھے صحتیابی پر مبارکباد دی اور ایس پی نے نوٹوں سے بھرا ہوا
وہ سفری تھیلا میرے حوالے کر دیا جو میں نے قنوج میں خریدا تھا۔ اس میں 4,03,000 روپے ہیں۔ ایس پی نے ایک فارم دیکھتے ہوئے کہا، یہ تھیلا لینڈ روور کے ڈھانچے سے اسی طرح برآمد ہوا تھا۔ اس میں ایک سروس ریوالور بھی ہے۔ شکریہ، میں نے مختصر الفاظ میں کہا۔ میرے لیے ان کا رویہ حیرت ناک تھا۔ تھیلے کی زپ بند تھی اور اس پر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ رقم ہی نہیں، اس نے مجھے وہ سرکاری ریوالور بھی لوٹا دیا تھا جو میں نے پرتاپ کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھوڑے کی طرح دھکنے لگیں۔ رقم اور ریوالور کی واپسی کے کاغذات پر دستخط کے بعد میری چھٹی ہو گئی اور اب ان میں سے ایک گنجا دراز قامت شخص آگے بڑھایا۔ آئیے سنیل صاحب، اب آپ میرے مہمان ہیں۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے بے بسی سے اس کی چمکتی ہوئی جہاندیدہ نظروں اور تجربے کار چہرے کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اسپتال کے برآمدے سے لگی ایک چمکتی ہوئی شیورلیٹ کھڑی ہوئی تھی۔ باوردی ڈرائیور نے پھرتی سے اس کا دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میرے ساتھ اس گنجے کے علاوہ مزید 2 افراد بھی گاڑی میں آ گئے اور گاڑی سبک رفتاری کے ساتھ باہر روانہ ہو گئی۔ احاطے میں کئی اور سرکاری گاڑیاں ابھی تک موجود تھیں۔ سنیل صاحب، سگریٹ پئیں گے آپ؟ گنجے نے بڑے احترام سے مجھے سگریٹ پیش کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے قہربار نظروں سے اسے گھورا۔ یہ ڈرامہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چلا تھا۔ میں نے اس پر گالیوں کی بے تحاشا بوچھاڑ کر دی۔ اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا ہاتھ بہکا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور فوراً ہی سیدھا ہو گیا۔ گنجا اور اس کے دونوں ساتھی تشویشناک سنجیدگی سے میرا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خاموشی میرے اشتعال کو حد سے زیادہ بڑھاتی جا رہی تھی۔ سنیل صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ خود کو سنبھالیے۔ گنجا مجھ سے دور کھسکتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، سور کے بچے، میں سنیل نہیں صفدر ہوں، صفدر علی۔ تم سب جانتے ہو، مگر مجھے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے چکر چلا رہے ہو۔ بتا حرامزادے، میری سیتا کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہوا ہے؟ میں آپے سے باہر ہو کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے سنبھلنے کے باوجود میں نے اس کے چہرے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ گاڑی کا ڈرائیور بہت ہوشیار تھا۔ اس نے پھرتی سے کار سڑک کے کنارے روک دی اور ان سب نے مل کر مجھے گنجے سے الگ کر دیا۔ غصے سے میرا ذہن کھول رہا تھا۔ انہوں نے جسمانی طور پر مجھے بے بس کر دیا، مگر میری زبان نہ رک سکی۔ پھر اچانک مجھ پر نقاہت کا حملہ ہوا اور میں تقریباً کرہاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا اسے؟ ان میں سے کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز ابھری، واپس اسپتال چلو۔ بہت دور سے ایک آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرا ذہن اتھاہ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔